اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ آج ہم سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع آیت نمبر 21 تا 29 کی ترجمہ و مختصر تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، تم اپنے رب کی، الذی، جس نے، خلقکم، تمہیں پیدا کیا، والذین، اور وہ لوگ جو، من، سے، قبلکم، تم سے پہلے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، تم پرہیزگار بن جاؤ۔ ترجمہ: اے لوگو، بندگی کرو اپنے رب کی جس نے پیدا کیا تم کو اور ان کو جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ الذی جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، ارض، زمین، فراشن، فرش، والسماء، اور آسمان، بناء، چھت، وانزل، اور اتارا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاخرج، پھر نکالے، بھی، اس کے ذریعے، من، سے، ثمرات، پھل، رزقا، رزق، لکم، تمہارے لیے، فلا تجعلوا، سو نہ ٹھہراؤ، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، کوئی شریک، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ ترجمہ: جس نے بنایا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا اور آسمان کو چھت، اور اتارا آسمان سے پانی، پھر نکالے اس سے میوے تمہارے کھانے کے واسطے، سو نہ ٹھہراؤ کسی کو اللہ کے مقابل، اور تم تو جانتے ہو۔ تفسیر: اب سب بندوں کو، مومن ہو یا کافر یا منافق، خطاب فرما کر توحید جناب باری تعالیٰ سمجھائی جاتی ہے جو ایمان کے لیے اصل الاصول ہے۔ خلاصہ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اور تم سے پہلے سب کو پیدا کیا اور تمہاری ضروریات اور کل منافع کو بنایا، پھر اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو معبود بنانا جو تم کو نفع نہ پہنچا سکے نہ مضرت یعنی نقصان، جیسے بت وغیرہ، تو کس قدر حماقت اور جہالت ہے، حالانکہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ اس جیسا کوئی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ وَإِن، اور اگر، کنتم، تم ہو، فی، میں، ریب، شک، مما، سے جو، نزلنا، ہم نے اتارا، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتو، تو لے آؤ، بصورت، ایک صورت، من مثلہ، سے اس جیسی، ودعو، اور بلا لو، شہداءکم، اپنے مددگار، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم، اگر تم ہو، صادقین، سچے۔ ترجمہ: اور اگر تم شک میں ہو اس کلام سے جو اتارا ہم نے اپنے بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلاؤ اس کو جو تمہارا مددگار ہو اللہ کے سوا، اگر تم سچے ہو۔ تفسیر: اس آیت میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے سچا ہونے کو ایک چیلنج کے انداز میں بیان کیا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ فَإِن، پھر اگر، لم تفعلوا، تم نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے، فاتقوا النار، تو ڈرو آگ سے، التی، جس کا، وقودها، ایندھن، الناس، آدمی، والحجارۃ، اور پتھر، اعدت، تیار کی گئی ہے، للکافرین، کافروں کے لیے۔ ترجمہ: پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو پھر بچو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، تیار کی گئی ہے کافروں کے واسطے۔ ترجمہ: فرمایا کہ تم یہ چیلنج کو قبول نہیں کر سکو گے تو آگ سے ڈرو،
وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ اور خوشخبری دو جو لوگ آمنوا ایمان لائے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور انہوں نے عمل کیے نیک ان لہم کہ ان کے لیے جنات باغات تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں کلما جب بھی رزقو کھانے کو دیا جائے گا منہا اس سے من ثمرتن سے کوئی پھل رزقن رزق قالو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ جو کہ رزقنا ہمیں کھانے کو دیا گیا من سے قبل پہلے واتو حالانکہ انہیں دیا گیا بھی اس سے متشابہ ملتا جلتا ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج بیویاں مطہرۃ پاکیزہ وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ ترجمہ اور خوشخبری دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے واسطے باغ ہیں کہ بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں جو ملے گا ان کو وہاں کا کوئی پھل کھانے کو تو کہیں گے کہ یہ تو وہی ہے جو ملا تھا ہم کو اس سے پہلے اور دیے جائیں گے ان کو پھل ایک صورت کے اور ان کے لیے وہاں عورتیں ہوں گی پاکیزہ اور وہ وہیں ہمیشہ رہیں گے۔ تفسیر جنت کے میوے دنیا کے میووں سے شکل و صورت میں ملتے جلتے ہوں گے مگر لذت میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ جنت کے میوے باہم ایک شکل و صورت کے ہوں گے اور مزہ جدا جدا، تو جب کسی میوے کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ وہی قسم ہے جو پہلے دنیا میں یہ جنت میں کھا چکے ہیں، اور چکھیں گے تو مزہ اور ہی پائیں گے۔ ان اللہ لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به الا الفاسقين ان بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتا ان یضربا کہ کوئی بیان کرے مثلا مثال ما بعوضتن جو مچھر فما خواہ جو فوقہا اس سے اوپر فاما الذین سو جو لوگ آمنوا ایمان لائے فیعلمون وہ جانتے ہیں انہ کہ وہ الحق حق من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین اور جن لوگوں نے کفروا کفر کیا فیقولون وہ کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ نے بہذا اس سے مثلا مثال یضل وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت سے لوگ ویہدی اور ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرن بہت لوگ وما اور نہیں یضل بھی گمراہ کرتا ہے اس سے الا الفاسقین مگر نافرمان۔ ترجمہ بے شک اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ بیان کرے کوئی مثال مچھر کی یا اس چیز کی جو اس سے بڑھ کر ہے، سو جو لوگ مومن ہیں وہ یقیناً جانتے ہیں کہ یہ مثال ٹھیک ہے جو نازل ہوئی ان کے رب کی طرف سے، اور جو کافر ہیں سو کہتے ہیں کہ کیا مطلب تھا اللہ کا اس مثال سے گمراہ کرتا ہے خدا تعالیٰ اس مثال سے بہتیروں کو اور ہدایت کرتا ہے اس سے بہتیروں کو اور گمراہ نہیں کرتا اس مثال سے مگر بدکاروں کو۔ تفسیر اس آیت میں کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ الذين جو لوگ ينقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ من بعد سے بعد میثاقہ پختہ اقرار ویقطعون اور کاٹتے ہیں ما امرہ جس حکم دیا اللہ اللہ بھی اس سے یوصلہ کہ وہ جوڑے رکھیں ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں فی میں الارض زمین اولئک وہی لوگ ہم وہ الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں
اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتا بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندگی بخشی، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم پھر یحییکم تمہیں جلائے گا یعنی زندہ کرے گا، ثم پھر الیہ اس کی طرف ترجعون لوٹائے جاؤ گے۔ ترجمہ: تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے؟ اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم۔ ہوا وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا لکم واسطے تمہارے ما جو کچھ ہے فی الارض زمین میں جمیعاً سارے کا سارا سب کچھ، ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا ارادہ کیا، الی طرف السماء آسمان کے، فسواہن پس برابر کر دیا ان کو، درست بنایا ان کو، ہموار کیا ان کو، 7 سماوات آسمانوں کو، اور ہوا وہ بکل ساتھ ہر شیء چیز کے علیم خوب علم والا ہے۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے پیدا کیا تمہارے واسطے جو کچھ زمین میں ہے سب، پھر قصد کیا آسمان کی طرف، سو ٹھیک کر دیا ان کو 7 آسمان، اور خدائے تعالی ہر چیز سے خبردار ہے۔ اس آیت پر سورہ بقرہ کا تیسرا رکوع مکمل ہوا۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللهم صل على محمد